پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کرو، درود بھیجو محمد و اہل بیت محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی محمد المصطفی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، اما بعد، قال الحکیم فی قرآنہ المجید ومما رزقناہم ینفقون۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو، درود بھیجو محمد و اہل بیت محمد پر۔ میں تو یہاں سے نیچے آ گیا ہوں، آپ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ چاندی تو فرد ہیں، اگر ہم بھی باہم ربط میں نہ ہوئے، چند منٹ کی گفتگو ہوگی، بڑی مہربانی۔ خداوند متعال ان احباب کو، ان نفوس قدسیہ کو جنہوں نے اس مادر علمی کی سوچ کو سوچا اور پھر کر گزرے، اور آج یہ ایک عمارت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یقیناً اس کی زمین سے لے کر یہاں بلند و بالا عمارت کھڑی کرنے تک کئی ایک مشکلات تھیں جو انہوں نے آسان و خوبی انجام دیں۔ کچھ ان میں سے زندہ ہیں، کچھ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ محمد علی کاظم صاحب کی بلا، سید منظور حسین شاہ صاحب کی بلا، ابھی راجہ نجیب صاحب، خدا ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ چونکہ میں کسی اور تحصیل سے نہیں، آپ ہی کے تحصیل کا فرد ہوں، اور سارا دن ملکوال میں رہتا ہوں، لیکن لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ میں اسی مادر علمی میں رہتا ہوں، یہیں سے پھر فارغ ہو جاتا ہوں، 1:30-2 بجے واپس چلا جاتا ہوں۔ میں نے ایک آیت کو عنوان قرار دیا ہے، مختصر ہے لیکن مفہوم بڑا وسیع رکھتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ خدا کہہ رہا ہے جو کچھ میں نے تجھ کو دیا ہے اس سے خرچ کر۔ قرآن چونکہ ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، کبھی مسلمانوں کو صدا دیتا ہے، کبھی انسانوں کو صدا دیتا ہے، کبھی مومنین کو صدا دیتا ہے۔ مومنین کو صدا دیتے ہوئے بعض اوقات یہ جملے آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سمجھ آ جاتی ہے کہ روزہ اب مومنوں کے لیے ہے، ناس کے لیے نہیں ہے، جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے روزہ ہے۔ پھر حکم ہوا کہ اے مومنوں نماز پڑھو۔ کسی عام انسان کو نہیں، صاحبان ایمان کو۔ پھر زکوٰۃ کی بات آئی، پھر بھی صاحبان ایمان کو بلایا، لیکن ہدایت کے لیے سارے انسانوں کو بلایا ہے۔ قبلہ صاحب اسی عنوان پر بات کر رہے تھے، چند لفظ اس بارے میں، ہدی للناس اور ہدی للمتقین۔ پھر ان کو بلایا جو انسانوں میں سے آمادہ ہیں ہدایت پر، ہدی للمتقین۔ متقین کو بڑی بلا نہیں ہوتی کہ فلاں بڑا متقی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ کچھ لفظ بڑے بھارے ہو گئے ہیں، بڑے وزنی ہو گئے ہیں، ہم جیسے لوگ ان کا بھار نہیں اٹھا سکتے۔ بھئی ہم کیسے پیر فضل شاہ کی چک والا بن سکتے ہیں؟ وہ بڑے متقی شخص تھے، خدا جانے خدا کے بندے، وہ بھی انسان تھے الحمدللہ۔ ہدی للمتقین، متقین کو اتنا سخت نہیں کرنا ہے، یعنی
قرآن ان کو ہدایت کرتا ہے جو آمادہ ہدایت ہو. جو آمادہ ہو اس کو ہدایت کرتا ہے، اور جو آمادہ نہیں ہے اس کو نہیں ہدایت کرتا. تو یہاں میں نے جو عرض کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہے اس میں سے خرچ کرو، دو اس میں سے. ہمارے یہاں عموماً یہ خیال ہے کہ رزق گندم جو ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ رزق ہے، دودھ رزق ہے، پانی رزق ہے. ہمارے خیال میں یہ رزق کی قسمیں ہیں. حالانکہ علماء اعلام نے اس کی تشریح کی ہے اور یہ بیان فرمایا کہ رزق میں اولاد بھی شامل ہے. رزق میں جو میرے اندر یہ قوت ہے گفتگو کرنے والے کی، جو دوسرے کام لوگوں کے پاس نہیں ہے. مجھ سے اچھے، خوبصورت، خوبرو اور زیادہ پڑھے لکھے افراد میں ہو سکتا ہے یہ ملکہ خدا نے نہ عطا کیا ہو جو مجھ کو عطا کر دیا. اب اس میں سے بھی میرے لیے حکم ہے ينفقون، یہ بھی رزق ہے. ممکن ہے اس کرسی پر ایک شخصیت بیٹھی تھی، ان کا یہ مقام تھا، یہ ان کا منصب تھا. اب اس منصب سے بھی حکم ہے کہ مما رزقناہم ينفقون. اب یہاں بیٹھ کر کچھ دے لوگوں کو. اگر ہم میں سے کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی افسر بن جاتا ہے، کوئی ٹیچر بن جاتا ہے، تو اس ٹیچر کو بھی حکم ہے، اس وائز کو حکم ہے، اس صاحب حیثیت کو حکم ہے کہ اس میں سے خرچ کر. اگر خرچ نہیں کرے گا تو پھر تو نے اللہ کے دیے میں سے صرف گندم سے خرچ کرنے کا ہے حکم. یعنی نفی نہیں کر رہا. صرف مال پہ سے یہ مال نہ سمجھو، اولاد بھی تمہارا مال ہے، اور بہترین مال جو ہے وہ اولاد ہے. اور میں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں یہاں پر مما رزقناہم ينفقون، اپنی اولاد میں سے اس ادارے کے لیے کچھ خرچ کرو. اپنا بیٹا اس ادارے کو دو. آپ کو وقت خدا نے دیا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کچھ 100 سال کے بھی. اس وقت میں سے اس ادارے کو وقت دو. اور ہمارے پاس مال ہے، مال دنیا ہے. رزق جس کو عموم عرف عام میں کہتے ہیں، گندم، جو چودھری وغیرہ، مال، پیسہ، سونا، چاندی، اس میں سے واجبات کو ادا کرو، کچھ خرچ کرو، تاکہ یہ ادارہ اس حیثیت میں ایستادہ رہے، بلند و بالا رہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو. دو حصوں میں ہوگا. جب مال یعنی زر بھی ہوگی، جب اس زر کو کھانے والا اور اس سے ایک ابو زر بننے والا بھی ہوگا. صرف زر فائدہ مند نہیں ہوگی. ابازر بنتے ہیں، یہیں سے بنتے ہیں ابازر. یہ در حیدر کرار ہے، یہ در محمد مصطفیٰ ہے. ابازر گھر بیٹھ کر نہیں بنتے. جو در رسول پہ آئے وہی ابازر بنے. انہوں نے یہ کوالٹی پائی نا کہ اب آسمان کے سائے کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں. کیسے بن گئے؟ صحابہ رسول ہیں، ان کی عظمت اپنے مقام پر ہے. لہذا ہم کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھنے کی بجائے بعض آئے اور یہاں پر سالانہ ہو سکتا ہے سالانہ جو میں تاسیس ہوتا رہے. بار بار اس بات کو یاد کرایا جائے گا کہ اپنے رزق سے، اپنی اولاد سے تعاون فرمائیں، کیونکہ آپ کا یہ تعاون ہر لحاظ سے اس ادارے کے لیے فائدہ مند ہوگا. پھر ہماری اس تحصیل میں جس کی لمبائی میں نماز قصر ہو جاتی ہے، روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے. اتنی لمبی تحصیل ہے ہماری. میں نے اس کے تعارف میں جملہ بہت اچھا بولا ہے، آپ نے شاید لطف نہیں لیا. سلوات پڑھ دیں، کہاں دن تاثیر پڑھ رہے تھے. آخری گاؤں میرا ہے، میں نے نماز قصر پڑھی. قبلہ صاحب نے مجھے کہا کہ جماعت کرائیں، میں نے کہا میری نماز ہی قصر ہے. اتنی لمبی تحصیل میں ایک اکلوتا درس ہے، ایک اکلوتا. اور یہ شہر ہے، اور شہر بھی آج کا نہیں ہے. اس کا ریلوے جنکشن مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت پرانا شہر ہے، اور اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا ہجوم ہے. ہجوم تھوڑے سے نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا ہجوم ہے یہاں پر. اس ملک بال شہر میں کراچی اور دلی تک لوگوں نے رشتہ داریاں گانٹھنے کی کوشش کی ہے، تاکہ یہاں آتے جاتے ہم جب رات آ جائے، کوئی معاملہ بن جائے تو کراچی اور دلی میں یہاں کا رابطہ رہے.
یہ اتنا پرانا اور قدیمی شہر ہے. تو یاد رکھو اس اتنے بڑے شہر میں اس مادر علمی جہاں سے علم لینا ہے. اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا مدینہ العلم وعلی بابها، جو در علی کہیں جا کر ڈھونڈنا ہے کہاں جا کر ڈھونڈو گے؟ آپ کے گھر میں در علی بن گیا ہے. یہی ہے وہ باب علم. یہیں سے آپ کو اس تحصیل والوں کو کم از کم اسی باب سے ادھر علم ملے گا. تو تلاش کرنا ہے یہاں پر. تلاش تب ہوگا آ کے کوئی چیز چوری نہیں ہوگی، تلاش کرنی ہے. ایک بچے کو بھیجنا ہے، ایک جس کے پاس وہ معیار ہو، وہ صلاحیتیں ہوں، وہ باصلاحیت بچہ دیں. اس شہر والے بھی دیں، ارد گرد والے بھی دیں. جو علماء صاحبان یہاں بلائے گئے تھے وہ بھی مہربانی فرمائے. اور اس کی سرپرستی مسلسل ہو، مسلسل سرپرستی نہیں، وہ جو ہے نا جز وقتی نہیں. مسلسل آپ کو یاد رہے کہ ہماری تحصیل میں ایک مادر علمی ہے جس نام پر ہم ہمیشہ نعرے لگاتے تھے کہ باب مدینہ العلم، وہ دروازہ علم ہے. اس دروازہ علم کی ایک شاخ یہاں بھی کھل گئی ہے. اس کے لیے ہم نے کچھ نکالنا ہے اپنے گھروں سے، اپنے اخراجات سے کچھ بچانا ہے، اپنے واجبات کو ادا کرنا ہے. ہاں مجھے بھی پسند ہے جامعہ بعثت میں دے دوں، مجھے بھی پسند ہے مکھنا والی دے دوں، مجھے پسند ہے دارالحسین میں دے دوں. یہ پسندیدہ باتیں تھیں. اب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ گھر میں رشتہ داروں کو دیکھو. پہلے پسندیدہ باتوں کو تھوڑا سا کم کرنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اس جو ہمارا اپنا ہے، اپنا رشتہ دار ہے ہمارا، یہ یوں سمجھے کہ آپ کے چاچا جایا، آپ کا بھائی جایا، آپ کی بہن جایا، آپ کا رشتہ دار ہے. اب یہ اس کا آپ کی زکوٰۃ پر حق ہے، اس کا مال امام پر حق ہے، اس کی آپ کے صدقات فطرات پر حق ہے، اور اس کے آپ کے جو عمومی صدقات ہوتے ہیں ان کا پر اس کا حق ہے. دیں گے. جو مالی استطاعت پڑتی جائے گی، حوصلہ افزائی بھی ہوتی جائے گی، تو یہ مادر علمی شان و شوکت کے ساتھ اور بلند و بالا ہوتا جائے گا. کربلا یقیناً وہ راہ مستقیم ہے. اگر اس کو اپنا لیا جاتا جس طرح کربلا کا معرکہ ہوا تھا، اگر اس طرح اپنا لیا جاتا تو آج ہم یوں جس طرح بکھرے ہوئے ہیں یوں نہ ہوتے، اور یقیناً نہ ہوتے. کربلا کے اندر اللہ کی نشانی ہے. اگر کربلا کو آیت اللہ کہا جائے، شاید مجھے تو اس سے بڑا لفظ ہی نہیں ہے، اور کیا میں بول سکتا ہوں، میرا علم ہی اتنا ہے کہ اللہ کی نشانی ہے کربلا. کربلا جہاں رونے اور پیٹنے کے لیے آمادہ کرتی ہے. کیا ہم کو یہ کربلا کسی اور آدمادگی پر بھی مجبور کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ المیہ ہے ہمارا. میری قوم کا، میرا بھی یہی ہے، میں بھی آپ کی قوم کا فرد ہوں نا، میرا بھی یہ المیہ ہے. مجھے مصائب سیدہ زینب سلام اللہ رونے پر آمادہ کر رہے ہیں. کیوں نہیں میں آمادہ ہو رہا کہ میرے اندر یہ معاملہ آ جائے کہ میں یزید جیسے بادشاہ کے سامنے بھی کھڑا ہو کر چاہے جتنا بھی مجبور ہوں. جناب زینب اس طرح مجبور نہیں ہو سکتا. پھر بھی کلمہ حق کہا، اور یزید کو یہ کہا کہ یزید تو جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا کربلا میں، جو کوفہ میں ہوا، جو شام میں ہو رہا ہے، یہ اللہ نے کیا ہے. بی بی کہتی ہے نا تو جھوٹ کہتا ہے. مارا ایتا اللہ جمیلا، میں نے جب بھی دیکھا اللہ کو جمال میں ہی دیکھا ہے. وہ اس قسم کے کام نہیں کرتا. ہم کو علم کی طرف اگر ہم رغبت کر جائیں گے، سنور جائیں گے، علم کی طرف نہیں جائیں گے، تو پھر جس طرح ہم نے بکھرے ہوئے اور بگڑے ہوئے ہیں ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. سورہ رعد کی 11ویں آیت ہے، لا یغیروا ما بکم بقوم حتی یغیروا، کہ قوم کی حالت خود بخود نہیں اپنا خود بدل سکتی ہے، اللہ نہیں بدلتا. اللہ کا وعدہ ہے یہ، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں قوموں کی حالت بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. ہم کو کم از کم، میرے جیسے عام بندے کو بھی، آپ تو صاحب حیثیت لوگ ہیں، کم از کم میرا جیسا بندہ بھی سال میں 150-200 اچھے واعظین کو سنتا ہے. 150-200 ٹیچر جس کو ایک سال میں دستیاب ہوں. 63 سال میری عمر ہے، کئی میرے ہم سن ہیں، ابھی تک کئی مسائل سے ناآشنا ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہم سننے کے لیے جاتے ہیں نا.
یہ تو خیال نہیں ہوتا کہ ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی مکتب میں جا رہے ہیں، کہیں درس لینے جا رہے ہیں. آج سے شروع کرو کہ جس مجلس میں جاؤ، جس مجلس سے شبیر میں جاؤ، جہاں کسی جلسے جلوس میں جاؤ، سبق لو، سبق لو وہاں سے. سبق لے کر آؤ. اگر آپ سبق لیتے ہوتے تو آج ہر کوئی ممبر پر بیٹھ کر امام حسین کی شہادت علیحدہ انداز میں نہ پڑھتا. ہم نے یاد ہی نہیں کی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو. کون قتل کرنے کے لیے آیا تھا، وقت کیا تھا، حالت کیا تھی، اس نے کتنی ضربیں ماری، کہاں کہاں ماری، کیسے ماری. جو جی چاہتا ہے پڑھ رہا ہے کیونکہ ہمیں یاد نہیں ہے. اگر مجھے وہ یاد ہوتی تو میں کہہ سکتا تھا، نہیں جہاں نہیں تو کم از کم وہاں جا کر کہہ سکتا تھا کہ حضرت صاحب بیان کریں کیا کہہ دیا آپ نے، یوں تو واقعہ نہیں ہوا. ہمیں خود ہی یاد نہیں ہوتا. کیوں نہیں یاد ہوتا؟ کہ ہم اس مجلس کو اپنے لیے وہ مکتب کا وہ درس نہیں سمجھ رہے. ہم نے اس مجلس کو معاذ نعرے کے لیے اور رونے کے لیے رکھ لیا ہے. معاف کرنا ہے، میرا مقصد یہ کوئی نہیں ہے. میرا مقصد اپنا جاگنا ہے، آپ سے کوئی بات کرنی نہیں ہے. کیونکہ آپ سن رہے ہیں، ممکن ہے آپ میں سے کسی بچے کو اس کا اثر ہو جائے. یعنی ہمارا مقصد نعرہ لگانا رہ گیا ہے اور رہ گیا ہے کیا کرنا، رونا. دونوں عظیم مقصد ہیں. نعرے کے بغیر قومیں آگے نہیں جا سکتی، رونے کے بغیر بندہ روئے نہیں تو بیدار نہیں ہو سکتا. کام دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اگر اس کے انداز میں، اسی ہی انداز میں اگر نعرے کے اندر یہ بھی آ جائے کہ جیسے عمار تھے ویسا میں بھی بن جاؤں، جیسے میسے میں تمار تھے ویسا میں بھی بن جاؤں، اور جیسے ہر نے اس ملعون کو چھوڑا تھا اور حسین کی طرف آئے تھے، میں بھی جوا چھوڑ کر، شراب چھوڑ کر، برائی چھوڑ کر، لفنگ، جھوٹ اور ہر قسم کی برائیوں کو چھوڑ کر حسین کی طرف آ جاؤ. کربلا سے جہاں غم سیکھتے ہو تھوڑا سا غصہ بھی سیکھو. کربلا سے جہاں آپ تھوڑا سا یہ سیکھتے ہیں نا کہ ہم نے یہ صرف مال خرچ کرنا ہے، رونا ہے، زنجیر زنی کرنی ہے، وہاں یہ بھی سیکھ لیں کہ صرف مرنے پر صرف ماتم نہیں ہوتا. مرنے پر کچھ لوگ قتل کے بعد مقدمہ بھی کرتے ہیں، ایف آئی آر بھی کٹاتے ہیں. ہر ایک کا ایک کام نہیں ہوتا. ہر قتل پر کچھ رونے والے ہوتے ہیں، کچھ مقدمہ لے کر اس ملک کی عدالت میں جاتے ہیں، کچھ لوگ وکیل کرتے ہیں، کچھ وکیل کو رقم بھی دیتے ہیں. یہ سارے کام ہیں، یہ سارے شعبے آپ کو کربلا کے نبھانے پڑیں گے. ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے کیس کے لیے بھی بڑے سے بڑے وکیل کی کوشش کرتے ہیں اور قتل حسین کے لیے کمزور ترین وکیل تلاش کرتے ہیں، ان پڑھ وکیل تلاش کرتے ہیں. پیسے چاہے زیادہ رہے، فیس زیادہ ہو اس کی، مشہور ہو، پڑھا لکھا ہونا ہماری وہ جو ہوتی ہے ترجیح میں شامل نہیں ہے. ترجیح بنائے اپنی کہ عالم وکیل ہو. جو امام حسین علیہ السلام کا کیس مقدمہ، آپ کے تو شہر میں شیعت کا مقدمہ بھی آ گئی ہے، تو آپ کو آگے لے جانا اس مقدمے کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو اچھے وکیل کی ضرورت ہے. اور صرف مقدمہ نہیں کرنا. کچھ احباب ایسے بھی ہوں کہ جن کے اندر کربلا کے بدلے کا غصہ بھی آئے. یہ صرف سروں میں خاک ڈال کر صرف کالے کپڑے ڈالنا جرم نہیں ہے، ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب ہے. لیکن کچھ غصہ بھی آئے نا، کچھ بدلے کے لیے خیال آئے نا. اتنا تو جاگو نا، 1400 سال گزرے ہیں، آج بھی ہمارے پر کربلا آ رہی ہے. ہم خوش ہیں کربلا، ہاں اچھی بات ہے، کربلا ہم پر آئے، بار بار آئے، بے شک آئے، لیکن انہوں نے اس طرح سہم کر کربلا نہیں لی تھی کربلا والوں نے جس طرح سہم کر کربلا ہم لے رہے ہیں. انہوں نے کربلا کا مقابلہ کیا ہے. جو ان کو مارنے آئے تھے سر آگے پیش نہیں کر دیا تھا، سر کاٹے ہیں پھر کٹوائے. کچھ غصہ بھی سیکھو، کچھ علم بھی سیکھو، کچھ اپنے مال سے خرچ کرنے کی کوشش کرو، کچھ اولاد ان کو دو تاکہ یہ تمہیں بنا سنوار کر دیں، اور جب وہ گھر جائیں تو میرا بھی کلمہ درست کروا دیں، میری بھی نماز درست ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ یہاں پڑھے اور کل میرا جنازہ پڑھنے کا اسے اتفاق ہو جائے، اور جس طرح میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھ سکتا ہے کوئی اور مولوی نہیں پڑھ سکتا. جس طرح میرے بیٹے کے اندر سے یہاں نکلے گی خدایا میرے باپ کو معاف کر، کسی مولوی کے منہ سے نہیں نکلے گی. جس طرح میرا بیٹا مجھے غسل دے کر میرے لیے مغفرت کی دعا ہے نا، حکم کو غسل دیتے وقت اللہ اس کو معاف کر، اللہ میں عربی اس لیے نہیں پڑھتا کہ ضرورت ہی اتنی نہیں ہوتی عربی کی،
ویسے میں ملا بھی چھوٹا سا ہوں، بالکل ملا تو ویسے بڑے ہوتے ہیں، میں بالکل چھوٹا سا پیش نماز بندہ ہوں. کیوں ایسے بندے بن جائیں جو ہمیں غسل دے لیں، جن کو کفن ڈالنے کا پتا ہو، جو ہمارا جنازہ پڑھ لیں، جو تلقین پڑھ لیں، جن کو یہ پتا ہو کہ میرا بابا مر گیا، اس بابے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. ایسے افراد کو پیدا کرنے کے لیے یہ ادارے ہیں، ورنہ یہ کسی دوسری تعلیم سے متصادم تعلیم نہیں ہے کہ عصری تعلیم سے یہ متصادم تعلیم ہے. نہ ہر تعلیم، ہر علم ہے. وہ علم جو عصری علوم میں سے شامل کرتے ہیں ہماری تقسیم ہے آج کل، ورنہ تقسیم شریعت رسول میں یہ تقسیم نہیں ہے. سائنس کا علم ہو یا قرآن مجید کا علم ہو، قرآن سائنس سے دور نہیں ہے، ہم نے دور کیا ہے اور ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. تو ہر علم ہی وہ علم ہے جس کے نبی اعظم نے ڈیمانڈ کیا. نبی اعظم کی خواہش تھی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. علم ہر مرد عورت پر فرض ہے، لہذا اس فرض کو نبھانا ہے، کوئی مہربانی نہیں کرنی. ہو سکتا ہے کہ بلا صاحب اس کی تصدیق فرما دیں گے، ممکن ہے اس حدیث کے بعد روز محشر یہ سوال بھی ہو جائے تم پر تو علم فرض تھا، تیری بیٹی پر علم فرض تھا، کیا کیا تو نے؟ علم فرض ہے، آج بھی وقت ہے. کل اگر نہیں پڑھ سکے تو آج قرآن پڑھو، قرآن میں سارے علوم آ جائیں گے. خدا کرے میں اور آپ ان باتوں پر عمل کر لیں، اور جنہوں نے اس بنیاد کو استادہ بھی کیا، بنیاد رکھی بھی، اور بڑے ہی مشکل زمانے میں جب پیسے کم ملتے تھے، آج تو دولت کی ریل پھیل ہر طرف. خدا ان سب کو جو محروم ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ باقی ہیں ان کی لمبی زندگی فرمائے، اور ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے دارالحسین کے معزز پرنسپل ہمارے بزرگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور یہ تشریف لا رہے ہیں جناب قبلہ جعفر صاحب.